سورہ احزاب پارہ نمبر 22 آیہ کریمہ نمبر 33۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ وآتین اللہ ورسولہ، صدق اللہ العظیم۔ وقرنا اور بیٹھی رہو، فی بیوتکن اپنے گھروں میں، ولا تبرجنا اور نہ نمائش کرو اپنی آرائش کی، تبرج الجاہلیت الاولی جیسے دور جاہلیت کا رواج تھا، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیا کرو، وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمان برداری کرو۔ اگرچہ اس آیہ کریمہ کا آگے بھی حصہ ہے، لیکن اس آیہ کریمہ میں کچھ بنیادی مسائل ہیں، اس لیے ہم اس آیہ پاک کو 3 حصوں میں پڑھیں گے۔ آج اس کا پہلا حصہ ہے۔ اسلام کے نزدیک عفت اور عصمت کی جو قدر و قیمت ہے، اس کے پیش نظر یہ احکامات صادر فرمائے جا رہے ہیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ وہ راستے ہی بند کر دو اور وہ ان اسباب کا ہی قلع کما کر دو جو اس متاع گراں مایا کے لٹنے کا جس سے اندیشہ ہو۔ یہ اسلام کا بنیادی اصول ہے۔ دور جاہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ عورتیں بن صبر کر ٹھن کر بازاروں میں نکلتی اور اپنی آرائش کی نمائش کرتی، حسن و جمال دکھاتی بازاروں میں، مٹکتی لچکتی، اور پھر نرم لہجوں سے سرے بازار گفتگو کرتی، جس سے معاشرے کا سرے سے حلیہ بگڑ جاتا۔ اب اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے تم ایک بات بتاؤ، کوئی زیرک عقل مند اور کوئی ایسا ہوش مند ہو سکتا ہے جو گھر میں قیمتی جواہرات رکھ کر اپنے دروازے چوروں کے لیے کھول دے؟ کہا سنو، یہ جو تمہارے ذہنوں میں ایک بات گھوم رہی ہے نا کہ میرے گھر کی خواتین، میری بیٹیاں، میری مائیں اور میری بہنیں اور میری بیوی یہ چاہے پھڑکیلے لباس پہنیں اور زیب و زینت کریں اور آرائش کر کے بازاروں میں بے پردہ پھریں، لیکن ان کی عزت پر کوئی حرف نہیں آ سکتا، یہ کردار کی بہت پختہ ہیں۔ اسلام کہتا ہے تیری اس سوچ پر زیادہ سے زیادہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ تیرا یہ بولا پن ہے، تو جانتا نہیں ہے، تجھے معلوم نہیں ہے کہ اس سے کہ کتنے بہان کا نتائج ہے۔ وہ وقت آئے گا جب تو روئے گا، لیکن اس وقت تیرا درد ماں کوئی نہیں ہوگا۔ جب کھیت چڑیا چگ جائیں تو پھر اس کے بعد افسوس اور ضیاع کا فائدہ نہیں ہوا کرتا۔ یہ تیرا بولا پن ہے کہ وہ کردار کی اتنی پختہ ہیں کہ وہ جیسا مرضی لباس پہن کر جہاں مرضی جیسے مرضی پھریں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہا نہیں، فرق کتنا پڑتا ہے؟ حضرت انس فرماتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے بن صبر کر تو شیطان اسے تاڑنے لگتا ہے۔
اور پھر شیطان اس کے کسی نہ کسی سوراخ سے داخل ہو کر اسے گناہ پر مجبور کر ہی دیتا. اور کہا جو عورت گھر میں بیٹھی رہتی ہے اور بے پردہ گھر سے نہیں نکلتی، بغیر ضرورت کے نہیں نکلتی، اپنے محرم کے بنا نہیں نکلتی، کہا وہ جتنی دیر گھر میں رہتی ہے وہ اللہ کے قریب بیٹھی رہتی ہے. اللہ. حضرت انس فرماتے ہیں مدینہ طیبہ کی خواتین حضور کی بارگاہ میں اکٹھی ہو کر حاضر ہوئی اور عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مرد ہر معاملہ میں ہم سے فضیلت لے گے. وہ جہاد میں جاتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، مجاہد بنتے ہیں، کوئی غازی کوئی شہید، اور ہم جہاد نہیں کر سکتی، ہم اتنے بڑے اجر سے محروم ہو گئی ہیں. کوئی وظیفہ ہمیں بھی تو بتائیے نا، اجر ہمیں بھی جہاد کا مل جائے. میرے آقا نے فرمایا اپنی عزت کی حفاظت کر کے گھروں میں بیٹھی رہو، اللہ تمہیں جہاد کا ثواب عطا کرے گا. اللہ نے تمہارے لیے جہاد کا ثواب رکھا ہے کہ اپنے گھروں میں اپنی عزت کو محفوظ رکھ کے بیٹھی رہو. اسلام جو تہذیب دے رہا ہے، اسلام جو ثقافت ہمیں دے رہا ہے وہ ہے یہ. اور اگر اس کو چھوڑ کر کوئی کسی اور مغربی ثقافت کی بات کرتا ہے یا مغربی تہذیب کی بات کرتا ہے اور وہ یونیورسٹی اور کالجوں میں بچوں اور بچیوں کو اکٹھی تعلیم کے طرز کو اپنے لیے مناسب سمجھتا ہے تو یہ اسے مبارک ہو. اسلام کہتا ہے کہ یہ سوس باختہ اور یہ حیا باختہ طرز معاشرت تجھے مبارک ہو. میں نے جو اپنے ماننے والوں کے لیے رکھا ہے وہ یہی ہے جو اس قرآن میں نے بیان کر دیا. قرآن یہی کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو. قرآن تمہیں مجبور نہیں کر رہا، بے بس نہیں کر رہا. قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ تم گھروں میں بیٹھی رہو یہیں گل سڑ جاؤ. قرآن کہتا ہے نکلو. کہاں کہتا قرآن نے ایسے طرح کی زندگی کا کہا ہے؟ قرآن کہتا ہے نکلنا ہے تو نکلو، لیکن باپردہ ہو کر نکلو، بغیر بنے سورے نکلو، نگاہیں نیچے رکھ کر نکلو، جسم کو چھپا کر نکلو، اعضاء پر موٹے کپڑے ڈال کر نکلو اور اپنے محرم کے ساتھ نکلو. قرآن یہ تو نہیں کہتا تم پابند رہو. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے جو قرآن تمہیں بچانا چاہتا ہے اسی قرآن کو چھوڑ کر آج تم دعویٰ کر رہی ہو ہم مردوں کے برابر ہیں، ہمارے حقوق مردوں کے برابر ہیں، ہم مردوں کے شانہ بشانہ چلیں گے. اور پھر جب معاشرے میں تمہاری عزتیں لٹتی ہیں تو پھر سرے بازار چیختی ہو. اسلام نے تمہیں تہذیب دی، اسلام نے تمہیں ثقافت دی، اسلام نے تمہیں کہا ہے بیٹھو اپنے گھروں میں باعزت طریقے سے. کرنا فی بیوتکن، کہا گھروں میں بیٹھو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، زمانہ جاہلیت کی طرح اپنی آرائش کی نمائش مت کرو. جس طرح دور جاہلیت میں بن صبر کر ٹھن کر بازاروں میں نکلتی تھی اور مٹکتی لچکتی نرم لہجوں سے باتیں کرتی تھی. میں نے رات بھی عرض کیا تھا آج کون سی خاتون ہے جو اپنے شوہر کے لیے میک اپ کرتی ہے؟ کون سی خاتون ہے جو اپنے شوہر کے لیے بن صبرتی ہے؟ کون سی خاتون ہے معذرت کے ساتھ کہ جو ہر روز اس لیے میک اپ کرتی ہے کہ میرا شوہر گھر آئے گا؟ نہیں، تمام خواتین گھروں میں سادہ رہتی ہیں، بازار جانے کے لیے میک اپ کیا جاتا ہے، شادیوں اور بیاہوں پر غیر محرموں کے سامنے جانے کے لیے میک اپ کیا جاتا ہے، بنا سنورا جاتا ہے، وہ لباس پہنا جاتا ہے جو جسم کے ایک ایک حصے کو واضح کر رہا ہوتا ہے. اسلام کہتا ہے نہیں، ہرگز نہیں. تم ایک قیمتی اور گرام مایا متا ہو اور جواہرات رکھ کر کوئی اپنے دروازے کھولا نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے تمہاری حفاظت بہت مقدم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھو انسان کے اندر
حیوانی قوت کی جو شدت ہے تم 1000 بھی بچنا چاہو نہیں بچ سکتے. یہ معاملہ کتنا نازک ہے آپ ذرا تصور تو کیجیے. نماز مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے نکلے حضور تو گلی میں ایک خاتون سامنے آ گئی اور اندھیرے میں اس نے حضور سے کوئی مسئلہ پوچھنا شروع کر دیا. سرکار ٹھہرے اس سے بات کرنے لگے. قریب سے ایک صحابی گزر کر چلے گئے. میرے آقا نے مسئلہ بتا کر اس صحابی کا پیچھا کیا اور جا کر اس صحابی کو کہا یہ فلاں عورت تھی جو مجھ سے مسئلہ پوچھ رہی تھی. صحابی چیخ اٹھے اللہ کے رسول میں آپ کے بارے میں برا سوچوں گا؟ کیا آپ کسی غیر عورت کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیا میرے ذہن میں یہ گمان آ سکتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہو کر کسی غیر عورت کے ساتھ کھڑے ہیں؟ فرمایا تیرے گمان تو نہیں آ سکتا لیکن ابلیس سوراخ سے وار کرتا ہے. ابلیس سوراخ سے وار کرتا ہے. اس لیے میں نے تجھے بتا دیا کہ یہ فلاں عورت ہے اور یہ مسئلہ پوچھنے آئی تھی میرے پاس. کتنا باریک ہے یہ معاملہ, کتنا نازک ہے یہ معاملہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابی کا پیچھا کر کے اسے بتایا. تو کہا کرنا فی بیوتکن, اپنے گھروں میں بیٹھی رہو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی, زمانہ دور جاہلیت کی نمائش اپنی آرائش کی مت کرو. ہاں وقار چاہتی ہو نا, عزت چاہتی ہو نا, رتبہ چاہتی ہو, مقام چاہتی ہو, سر فخر سے اونچا چاہتی ہو, اقیمنا الصلاۃ, اپنی جبین سجدوں کے نور سے اتنی روشن کر دو کہ تمہیں میک اپ کی ضرورت ہی نہ رہے. بارگاہ رب العالمین میں اتنے سجدے کرو کہ یہ دنیا کا جھوٹا حسن نہیں, حقیقی حسن تمہارے چہرے سے نکھر کر واضح ہو جائے. تمہارا کردار پاک دامنی کی گواہیاں دے, تمہارا چہرہ تمہاری پاک دامنی کی گواہیاں دے. بھائی یہ کام کرو. وآتین الزکوٰۃ, اور پھر زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ کیا ہوگا؟ دنیا کی محبت تمہارے دلوں سے نکال دے گی. مال دنیا کی محبت تمہارے دلوں سے نکل جائے گی اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر تم اس دنیا کی طرف نہیں آخرت کی طرف نگاہ رکھو. پھر ادھر دیکھو گے, پھر اس جہان کی طرف تمہارا گمان ہوگا. پھر تمہاری راتیں بستروں پر نہیں شب بیداری میں گزریں, شب بیداری میں گزریں. یارو اما رابعہ بصریہ بھی تو خاتون ہے نا. حضور داتا علی اجمیری کو جس نے جنم دیا وہ بھی تو خاتون ہے نا. حضرت عبداللہ سعومی رحمت اللہ علیہ نے حضرت صالح دوست محمد جنگی کو جو رشتہ بتایا تھا وہ بھی تو خاتون تھی نا, کہ دونوں ہاتھوں سے معذور ہے, دونوں ٹانگوں سے لنگڑی ہے, آنکھوں سے اندھی ہے, کانوں سے بہری ہے اور میری بیٹی ہے. اگر تم اس سے عقد کر لو تو تمہیں یہ سیم معاف کیا جا سکتا ہے. لیکن جب وہی حضرت صالح دوست محمد جنگی اندر گئے شب زواف میں, تو جب چہرے سے نقاب اٹھا تو ایک طرف اس بچی کا چہرہ دیکھ رہے تھے, بنی دلہن کا چہرہ دیکھ رہے تھے, اور دوسری طرف دروازے سے جھانک کر چاند کو دیکھ رہے تھے اور حسن برابر ٹکرا رہا تھا. کہا یہ تو وہ نہیں ہے جس کی تعریف بتائی گئی ہے. تو پوچھا آ کر اپنے شوہر نامدار سے, اپنے سسر سے, کہ یہ آپ نے جو تعریف جس خاتون کی بتائی تھی وہ تو میرے حجرے میں نہیں ہے. کہا یہی ہے, لیکن اس نے ساری زندگی کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا اس لیے آنکھوں سے اندھی. اس کے ہاتھ نے کبھی گناہ نہیں کیا اس لیے یہ اپنے ہاتھوں سے معذور. یہ کبھی گناہ کی طرف چل کر نہیں گئی اس لیے ٹانگوں سے یہ لنگڑی ہے. اس نے کبھی بری کلام کو سنا نہیں اس لیے کانوں سے بہری ہے. وہ بھی تو خاتون تھی نا, وہ بھی تو عورت تھی نا. تو کہا جا رہا ہے کہ کیا کرو, زمانہ جاہلیت کی طرح اپنے حسن کی نمائش مت کرتی پھرو. ہاں حسن چاہتی ہو تو نماز قائم کرو, حسن چاہتی ہو تو زکوٰۃ دیا کرو, یہ تمہیں حسن دیں گے. نماز تمہیں حسن دے گی, زکوٰۃ تمہیں حسن دے گی. اور پھر اگر اس سے بھی زیادہ ہے, میں آپ کو آسان سمجھاؤں نا,
خواتین غسل کرنے کے لیے بناؤ سنگار کرنے کے لیے پہلے چہرے کی بیس بناتی ہیں نا، اور پھر بیس پر مختلف کلر لگا کر پھر چہرے میں نکھار پیدا کرتی ہیں. کہا بیس ہے نماز اور زکوٰۃ، اور اگر اس کے اوپر نکھار لانا ہے تو پھر اللہ رسول کی اطاعت کرو. یہ وہ حسن چڑھے گا کہ دنیا کا کوئی حسن پھر مقابلہ نہیں کر سکے. اللہ مجھے حق کے نے آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے.